بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج القمر ٹی وی کا پوڈ کاسٹ ایک ایسے موضوع پر ہے جو کہ دلوں کو چیر رہا ہے اور ہمارے وطن کو آزما رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سیلاب کی، جو اس وقت موجودہ صورتحال سیلاب کی ملک پاکستان میں بنی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کے الفاظ جو ہیں صرف علم نہیں بلکہ وہ عمل کی تحریک بن جاتے ہیں، جنہوں نے خود سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، وہاں پر ریلیف کا کام کیا، امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا، اور ہمارے القمر ٹی وی پہ جو پروگرام ان کا ہفتہ وار چل رہا تھا وہ بھی اسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا کہ وہ ان سرگرمیوں میں مصروف عمل تھے۔ تو آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور القمر ٹی وی کو آپ نے وقت دیا ہے۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سیلاب کی موجودہ جو صورتحال ہے اس کی سنگینی کیا ہے، کس قدر وہ سنگین صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے مختلف فیز ہیں سیلاب کے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا فیز تھا کہ جب بنیر کے اندر آسمان سے بادل آئے جی، اور پھر وہ بادل پھٹ گئے۔ میں نے خود وہاں پر گیا، میں نے جا کے وہ جگہ دیکھی، وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو لوگوں نے بتایا کہ جب بادل پہلی بار پھٹا ہے، صبح 9 بجے کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی ہے، تو پھر اچانک کیا ہوا ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ معمول کی بارش ہے، لیکن اچانک پہاڑ کے اوپر بادل آیا ہے اور بادل اس طرح پھٹ گیا ہے، اس سے ایسے پانی گرا جیسے پورا دریا نیچے گرتا ہے، اور ایک بار نہیں 15 بار یکے بعد دیگرے اس طرح پانی گرا ہے اور بادل پھٹا ہے۔ اور پھر وہ پانی جب ایسے آیا نیچے، پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، پہاڑ کے اوپر جو آیا ہے ایک بنیر کی طرف آ گیا ہے، ایک مینگورہ کی طرف چلا گیا ہے۔ جو بنیر کی طرف آیا ہے اس نے تباہی زیادہ اس طرح مچائی ہے کہ اس کے اندر جانیں زیادہ گئی ہیں اور لوگوں کا مالی نقصان بھی بہت ہوا ہے۔ مینگورہ کی طرف جو پانی گیا ہے اس نے مالی نقصان تو بہت زیادہ کیا ہے لیکن جانی نقصان کم ہوا ہے۔ تو مینگورہ کی طرف اور بنیر کی طرف جو پانی آیا ہے، جو بنیر کی طرف آیا ہے اس میں سب سے پہلی بستی بشنئی ہے جو وہاں پر آتی ہے، وہاں پر بھی میں گیا ہوں۔ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب پانی آیا نیچے تو ایسے تھا جیسے پانی کے اندر ہاتھ ہوتے ہیں، جیسے کوئی چیز پکڑ کے اس طرح اپنے سامنے رکھ لی جاتی ہے نا، اس طرح پانی پتھروں کو سے اپنے اندر لا رہا تھا اور پھر پتھروں کو دھکیلتا وہ لے کے جا رہا تھا، اور پتھر بھی انسان سے بڑے بڑے کمرے جتنے پتھر، اور جس چیز کو وہ ٹکراتے تھے وہ پاش ہو جاتی تھی، گاڑیاں اس کے نیچے دب گئیں اور اس کے نیچے انسان دب گئے، اس کے نیچے پورے گھر دب گئے پتھروں کے نیچے، لوگ نیچے آئے۔ پانی کا اتنا شدید طوفان تھا کہ لوگ اس وقت جو صورتحال تھی کہ ان سے بیچاروں سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ایک نوجوان ملا جو کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، پانی کے اندر میری والدہ وہ بہہ رہی تھی، تو میں بھاگا کہ اپنی والدہ کو میں بچاؤں، تو والدہ نے دیکھا یہ میری طرف آ رہا ہے، لوگ بھی مجھے پکڑ رہے تھے نہ جاؤ، والدہ بھی مجھے اشارہ کر کے کہتی نہ ہو بیٹا تم ادھر بچ جاؤ، مجھے نہیں تم بچا سکتے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں ڈوب کے مر رہی تھی اور میں بے بس تھا، یہ کیفیت تھی۔ ایک نوجوان ہمیں ملا پانی کے اندر بہہ رہا تھا، تو ایک بزرگ وہ چھت پر چڑھ چکے تھے، تو وہ بزرگ نے مجھے بتایا کہ میں جب چھت پہ چڑھا تو میں نے دیکھا اس نوجوان کو یہ پانی کے اندر بہہ رہا ہے، تو میں بڑا پریشان ہوا کیسے بچاؤں۔ تو مجھے ایک رسہ نظر آیا، تو میں نے رسہ لیا اور چھوٹی سی لکڑی تھی اس کو باندھ کر رسے کے ساتھ میں نے لکڑی اس کی طرف پھینکی ہے، تو میں رسی پھینکتا ہوں تو وہ پانی اس کو ادھر دھکیل دیتا ہے، نوجوان کو ادھر دھکیل دیتا ہے۔ 100 بار میں نے وہ رسی پھینکی، 1 بار 2 بار 3 بار، 100ویں بار پھر اس کے ہاتھ میں آئی ہے تو میں نے کھینچ کے اس کی جان بچائی ہے۔ وہاں پر یہ کیفیت تھی۔ تو یہ بنیر کا فیز جو تھا۔ پھر یہ راوی کا جو آیا ہے، یہ جو انڈیا نے چھوڑا ہے اور ہندوستان نے جو ابھی جارحیت کی ہے، پھر یہاں سے پانی جو آیا سیالکوٹ نارووال اس کو ڈبویا ہے۔ پھر ستلج سے جو آیا قصور کی طرف، یہ کنگن پور کا علاقہ ڈبوتے ہوئے، اور یہ قصور کا جو گنڈا سنگھ والا کا علاقہ ہے بارڈر کے ساتھ، فتوی والا وغیرہ گاؤں، ان کو بہاتے ہوئے یہ لے کے گیا ہے۔ پھر یہ پانی جہاں پر جا کے دریاؤں کا جمع ہوتا ہے، ادھر سے چناب چلا ہے،
جی راوی چلا ہے، ادھر سے ستلج چلا ہے، یہ جا کے جمع ہوتا ہے یہ جلال پور پیر والا کے پاس۔ جی اب یہ جو پیچھے جہاں جہاں سے چلتا گیا یہاں پر تو اب پانی نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، یعنی یہاں پر آپ سمجھیں کہ سیلاب ختم ہو رہا ہے اس وقت جو کیفیت ہے آج کی۔ جی اور جو جلال پور پیر والا ہے وہاں پر علی پور بستی ہے، سیت پور بستی ہے، اور جلال پور پیر والا کے جو مضافاتی گاؤں ہیں اس وقت وہاں پر اس شدت سے پانی 5 دریاؤں کا آیا ہے، 5 دریاؤں یہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو ان کا پانی اس شدت سے اور اس قدر تیزی سے آیا ہے کہ لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ میں چونکہ وہاں پر تھا تو مجھے کالز مسلسل آ رہی تھیں، لوگ مجھے کال کر کہہ رہے تھے کہ ہم فلاں جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں، ہم کھانا نہیں مانگتے، ہم کچھ نہیں مانگتے، بس اللہ کے لیے ہماری جان بچا لیں، کشتی لے کے یہاں پر آ جائیں اور ہمیں یہاں سے نکال کے لے جائیں، ہمارے ساتھ عورتیں ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، ہم ان کو اٹھا بھی نہیں سکتے، تو اللہ کے لیے ہماری جان بچا لیں۔ اس وقت جو شدت ہے نا سیلاب کی، وہ جلال پور پیر والا ملتان کا جو ایریا ہے اور یہ جو آگے لودھرا کے آگے جو ہے ستلج اور چناب یہاں پر جمع ہوتے ہیں، شجاع آباد کا جو ایریا ہے، اور پھر خاص طور پر جلال پور ویر والا کا جو ارد گرد ہے، یہاں پر اس وقت شدت ہے، اور یہاں پر سب سے زیادہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ریسکیو کی ضرورت ہے، لوگوں کو پانی سے نکالنے کی ضرورت ہے، پھر جب لے کے آئیں گے پھر ان کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے، پھر ان کے لیے بستیاں بنانے کی ضرورت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جب آپ نے پہلی بار یہ دورہ کیا متاثرہ علاقوں کا، وہاں کے مناظر نے آپ پر کیسا اثر ڈالا ہے؟ محترم عبد المنان بھائی، میں جب پہلی بار یہ سیلاب کا فیز شروع ہوا ہے بنیر کے اندر، تو ابتدا کے اندر ہی ہم وہاں پر چلے گئے تھے خدمت کے لیے، تو وہاں پر جب ہم پہنچے ہیں تو جلال پور پیر والا بنیر کا جو علاقہ ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیر کے علاقے کے اندر کیفیت یہ تھی کہ جب ہم پہلے دن وہاں پہ گئے ہیں اور بشو نئی بستی، بٹائی بستی، ان کا جب ہم نے سروے کیا ہے تو کھانا ہمیں کھانے کی جو ہے تو سمجھ لیں کہ وہ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ رات کو میرے ساتھ جو میرے ساتھی تھے، ہم رات کو ایک جگہ پر ٹھہرے جہاں پر سونے کے لیے، تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں کروٹیں بدل رہا تھا شدت غم کی وجہ سے، تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید باقی سو گئے، لیکن میں جب کروٹ پلٹ کے دیکھتا تو وہ دوسرے لوگ بھی جاگ رہے ہوتے تھے، تو میں ان کو آواز لگاتا یار آپ سو نہیں رہے، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، یعنی اتنی شدت کیفیت تھی۔ میں نے جو لوگوں کے گھر دیکھے ہیں، ایک جگہ پر ہم گئے، بارش برس رہی تھی، پانی نکل رہا تھا نیچے سے پتھروں کے، تو خون آ رہا تھا، یعنی پانی کا رنگ سرخ تھا، پتہ چل رہا تھا خون رنگی۔ تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا، پانی کا رنگ کیوں ایسے ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کے نیچے لاشیں ہیں، انسانوں کی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، جانوروں کی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، تو جب بارش برستی ہے پانی نکلتا ہے نیچے سے تو رنگین نکلتا ہے، پتھر اتنے بڑے بڑے ہیں کہ بڑی بڑی مشینری وہ اٹھا نہیں سکتی۔ عبد المنان صاحب، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں پر جو غم کی شدت تھی، ہمارے آنسو نہیں رکتے تھے اس کیفیت کو دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ ہم بھی کر رہے تھے، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دے رہے تھے کہ استغفار کریں اور توبہ کریں، یعنی کھانا کھانا بھول گئے، نیند ہم سونا بھول گئے، یہ ہمارے اوپر ہماری ذات پر جو اثر ہوا ہے وہ اتنا بڑا اثر تھا۔ مفتی صاحب، یہ جو تباہی ہے یہ کیا صرف قدرتی آفت ہی لگتی ہے یا اس میں ہماری بھی کوئی اجتماعی غفلت ہے؟ عبد المنان بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت صاف لفظوں میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اچھی چیز ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جب بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے، وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، یعنی انسان کے اپنے گناہوں کا بد عملیوں کا نتیجہ ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر ہی دوسرے مقامات پہ 25ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ چھوٹی مصیبت ہو، انفرادی پریشانی تکلیف ہو یا اجتماعی پریشانی ہو، سیلاب زلزلہ ہو، کوئی ایسا طوفان ہو، تو وہ جو تکلیف ہے نا اس کی وجہ کیا ہے؟ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور 21ویں پارے کے اندر تو اللہ رب العالمین نے مزید اس کو اس طرح بیان کیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر کے اندر جو فساد ہوتا ہے، خشکی پہ جو فساد ہوتا ہے، خشکی کا فساد کیا ہے؟ لڑائیاں، قتل و غارت، ایک دوسرے کی جان کی دشمنی، حسد، بغض، عداوتیں، نفرتیں، کینے۔ یہ جن دنوں میں ادھر تھا نا، ان دنوں یہاں پر کیا کیفیت تھی؟ ایک دو بھائی جا رہے ہیں وہ کوٹ رادھا کشن کی طرف، آپ نے بھی خبریں سنی ہوں گی، کیلے خریدے ہیں، 30 روپے سے جھگڑا ہوا ہے، 2 بھائیوں کو مار مار کے شہید کر دیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ ہے فساد فی البر۔ اور باہر کے اندر فساد کیا ہے؟ پانیوں کی طغیانی، پانی بے قابو ہو جاتے ہیں،
دریا بھی پھر جاتے ہیں، طغیانیاں آ جاتی ہیں، تو کس وجہ سے آتی ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو عبد المنان بھائی یہ تو بات بلا شبہ طے شدہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری قوم کے اندر ہر وہ گناہ آ چکا ہے جس ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پچھلی پوری قوم تباہ کی ہے، اور جتنے گناہ آپ شامل کر لیں وہ ساری قوموں کے ملا لیں، آج سارے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اور میں وہاں پر بھی کہتا تھا، ایک تو سیلاب آیا اور وہ بہہ گئے، مر گئے، کوئی کسی کا مکان تباہ ہو گیا، لٹ گئے، اور دوسری طرف گناہ گار بھی وہی ٹھہرے، مجرم بھی وہی بن گئے۔ ہماری زبانوں کے جو تیر ہیں وہ اسی طرف چلنے لگے، جی عذاب ہے، عذاب ہے، عذاب ہے۔ تو سوال ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے مجرم ہیں وہ۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے ہمارے شہروں کے اندر، یا ہم لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر گناہوں کے وسائل بھی زیادہ ہیں، مواقع بھی زیادہ ہیں، ہوتے بھی زیادہ ہیں، اور وہاں پر وسائل مواقع بہت کم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات ضرور ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے عذاب آتے ہیں نا، جن کے اندر بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، تو پھر وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ کون نیک ہے، کوئی بد کون بد ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی فرمایا نا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ان فتنوں سے، عذابوں سے بچ جاؤ جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچتے، وہاں پر نیک بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر اس کی دو کیٹیگریز بنا لیتے ہیں، ایک ہے آزمائش اور ایک ہے عذاب۔ اگر اس ساری تکلیف کے بعد میرے اندر کوئی سدھار آ گیا ہے، میری زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ آ گیا ہے، مجھے توبہ کی توفیق مل گئی ہے، میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، میرا اللہ سے تعلق، رابطہ، رشتہ مضبوط ہو گیا ہے، تو پھر تو یہ میرے لیے آزمائش تھی، اور مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے کہ میرا رب سے رشتہ جڑ گیا ہے۔ اور اگر میرا اب بھی رشتہ رب سے نہیں جڑا، اب بھی میرے اندر وہی خامیاں، خرابیاں، وہی ساری تکلیفیں، وہ سارا کچھ وہی کر رہا ہوں، کوئی تبدیلی نہیں آئی، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال کے اندر ایک بار یا دو بار ان پر تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں، دکھ آتے ہیں، ثم لا يتوبون، پھر تو نہ ہی توبہ کرتے ہیں، ولا هم يذكرون، نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدلتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر اگر ہم بدلتے نہیں ہیں تو پھر تو عذاب ہی ہے نا۔ اچھا، کیا مفتی صاحب ان آفات میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام اور تنبیہ بھی ہوتی ہے؟ عبد المنان بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تین، جن میں سے دو دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور ایک دعا کے بارے میں کہا کہ ابھی اس کو ہم نہیں قبول کریں گے۔ جو دو دعائیں قبول کی تھی ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت کو جس طرح پچھلی امتوں کو یک بار تباہ کیا ہے نا، کٹھی، جس طرح نوح علیہ السلام کی پوری قوم ہی غرق ہو گئی، اس طرح غرق اور تباہ نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ اب یہ امت اس طرح تو تباہ نہیں ہوگی، لیکن امت کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، جو غزہ کے اندر لوگ لٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، ان کی کوئی امت مدد نہیں کر رہی، کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، اب ان کی بد دعائیں اور آہیں بھی تو لگنی ہیں نا۔ تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں، کبھی چھوٹا سا سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کہیں آگ لگ گئی، چھوٹے چھوٹے جھٹکے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ سبق ہے کہ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تاکہ یہ لوٹ آئیں، بدل جائیں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ تو سب سے بڑا سبق ان آفتوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی امت کی اصلاح کریں۔ مفتی صاحب ایسا بھی تو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ عذاب ہے، تو اگر یہ عذاب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہی عذاب ہے تو یہ مسلمانوں کے ملک پہ ہے، جو گیا دوسرے ممالک ہیں ادھر کیوں نہیں ایسا ہوتا، جو ہے ہی نہیں مسلمان تو ہے ہی نہیں، ان پہ کیوں نہیں ہوتا؟ جی عبد المنان بھائی، بات پتہ کیا ہے، عذاب کس کو کہتے ہیں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی، عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ عذاب ہے، بلا شبہ یہ عذاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ سوال کہ کافروں پہ آتا ہے، ہم پہ، ان پہ نہیں آتا، ہم پہ کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ دنیا کے اندر جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو صلہ دے دیتے ہیں۔ کافروں کے جو اچھے اعمال ہیں، جو ان کی کوئی نیکیاں ہیں، ان کا آخرت میں کوئی صلہ نہیں ہے، ان کا صلہ تو اللہ نے دینا ہے،
ان کو صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ وہ دنیا کا صلہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک صلہ یہ ہے کہ عذابوں سے بچا لینا۔ کیوں؟ تاکہ ان کو بڑے عذاب میں مبتلا کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی سزا دے دیتے ہیں تاکہ اس کو آخرت کی سزا سے بچا لیا جائے۔ یہ اصل میں ہمیں آخرت کی تکلیف سے بچانے کے لیے ہے۔ اور دوسری بات، کافروں نے ایک کام کیا ہے، انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے، انہوں نے ایک نظام وضع کیا ہے، اس نظام کے مطابق ان کے قانون اور آئین کے مطابق ملک چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہم اس کے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ پہاڑوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر ان کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے درخت، جنگلات بنائے ہیں۔ اب ہم جنگلات کو کاٹ رہے ہیں۔ جنگلات جب کاٹے جاتے ہیں، درخت کاٹ جاتے ہیں تو مٹی جو ہوتی ہے وہ جو جڑیں پکڑ کے رکھتی ہے وہ نکل جاتی ہیں، تو جب پانی آتا ہے تو مٹی نکل جاتی ہے، تو پتھر نکل جاتے ہیں۔ ہم عذاب اپنے ہاتھوں خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دریا، دیکھیں دریا اور نہر کے اندر فرق ہوتا ہے، حالانکہ تو دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ نہر اس کو کہتے ہیں جو آپ بناتے ہیں، اور دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ پانی نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور جتنا راستہ اس کو چاہیے اتنا راستہ ہم انسانوں کو اس کو دینا چاہیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں راوی میں کون سا پانی آنا ہے، چل بھئی اس کی زمین بیچ دو اور کوڑیوں کے بال جو ہے نا کرپشن کر کے رشوت دے کے افسروں کو تو وہ کالونیاں کاٹ لو اور لوگوں کو وہاں پر بیچ دو۔ پانی نے تو اپنا راستہ 40 سال بعد بھی دریا اپنی زبان 50 سال بعد بھی اپنی زمین چھڑا لیتا ہے، جس طرح 37 سال بعد اب راوی نے چھڑائی ہے نا، قبضے چھڑانے آ گیا ہے۔ تو یہ عذاب ہمارے لیے اوپر اس لیے آتا ہے کہ ہم اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ جب ہم کافر نہیں ٹکرا رہا، اس لیے بچا ہوا ہے، ہم ٹکرا رہے ہیں۔ جب ہم ٹکرا رہے ہیں تو ہم پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ومان تم بمعجزین فی الارض، اللہ کو تو نہیں ہم ہرا سکتے نا، ہارنا کس نے؟ ہم نے دریاؤں کے اندر جا کے زمینیں لی ہیں، ہم نے دریاؤں کے اندر جا کے کالونیاں کاٹی ہیں، ہم نے دریاؤں کے راستوں کے اندر جناب جا کے ہم نے گھر بنا لیے ہیں، تو پھر جب پانی نے آنا ہے تو اس نے گھر تباہ کرنی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے اور آپ کی ٹیم نے اب تک کون کون سے علاقوں میں جو ہے امدادی سرگرمیاں کی ہیں، امداد پہنچائی ہے وہاں؟ عبدالمنان بھائی، اب تک ہم سب سے پہلے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، بنیر گئے۔ بنیر کے اندر پیر بابا کا علاقہ ہے، وہاں پر ہم نے کیمپنگ کی ہے، وہاں پر ہم نے کھانے کھلایا ہے، اور ہم نے وہاں پر راشن تقسیم کیا ہے، اور ہم نے ایک خطیر رقم جو ہے وہ بطور نقد دی ہے لوگوں کو۔ جب ہم وہاں پر گئے تو میں نے دیکھا بہت ساری ٹیمیں تھیں، بہت ساری تنظیمیں تھیں، ایک بہت بڑی خیر ہے اس ملک کے اندر۔ میں اللہ کی قسم رشک کرتا ہوں اس ملک کے اوپر، اللہ نے ہمارے ملک پاکستان کی عوام کے اندر اتنی خیر رکھی ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہر بندہ میں نے دیکھا وہاں پر پہنچا ہوا تھا اور وہاں پر خدمت کر رہے تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کے کر رہے تھے۔ اب میں نے دیکھا کہ لوگ راشن لے کے جا رہے ہیں، لوگ برتن لے کے جا رہے ہیں، لوگ کھانا بنا رہے ہیں۔ ہم نے بھی پہلے دن کھانا بنا کے تقسیم کیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بھی کھانا دے رہا ہوں، آپ بھی دے رہے ہیں، دوسری پارٹی وہ بھی دے رہی ہے۔ اب ایک ایک بندے کو 10 بندے کھانا دے رہے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کھانا اس کی ضرورت ہے اس وقت؟ 10 بندے تو دے دیا ہے۔ اب مجھے شوق ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے کھلاؤں، لیکن میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے کھلاتا ہوں، یہ بھی تو دیکھو نا کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے یا کسی اور کی ضرورت ہے۔ اب میں نے تو پھر وہاں پر یہی سمجھا کہ ان کو اس وقت سب سے زیادہ بہتر جو ان کی امداد ہے نا وہ نقد دیے جائے۔ تو الحمدللہ ہمارے کچھ دوست تھے جو ہمارے ساتھ، انہوں نے وہاں پر میرے کہنے پر ہم نے وہاں پر خود سروے کیا، اور ایک اپنی مسجد تھی وہاں پر ہم گئے، وہاں کے ناظم کے ساتھ مل کے سروے کر کے پھر لوگوں کو مسجد کے اندر جمع کر کے الحمدللہ ہم نے وہاں پر پھر نقد رقمیں جو تقسیم کی ہیں تاکہ وہ اپنا گھر بنائیں۔ اگر کسی نے کاروبار کرا، دکانیں تباہ ہو گئی ہیں نا، دکانوں کے اندر یہ آدھی دکان سمجھیں، یعنی ایک بندہ 6 فٹ کا یا 5 فٹ کا اتنا گارا اس کے اندر آ گیا ہے، ریت آ گئی ہے، اب وہ نکالنا ہے، سامان تباہ ہو چکا ہے، اب وہ سامان نئے سرے سے انہوں نے خریدنا ہے تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، اس لیے ہم نے پھر ان کی نقد مدد کی۔ یہ بنیر کے اندر تھا۔ اس کے بعد ہم گئے قصور کے اندر جو علاقہ ہے مختلف، یہاں پر بھی ہم نے، ہمارا قصور کے اندر مرکز آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے، مرکز اولیاء اللہ، ٹھیک ہے، اس مرکز کے تحت پھر ہم نے وہاں پر جو فتوی والا گاؤں ہے اور اس طرح کے دوسرے گاؤں ہیں، وہاں پر ہم نے کھانا پکا کے ہمارے مرکز میں پکا الحمدللہ وہاں سے لے کے گئے اور وہاں پر تقسیم کیا ہے۔ میری ٹیم جو ادھر کام کر رہی ہے، محترم بلال صاحب ہیں، شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے وہاں پر پھر وہی کام کیا ہے۔ اس کے بعد ہم گئے جلال پور پیر والا۔ جلال پور پیر والا جو جہاں پر سب سے زیادہ اس وقت تکلیف کی حالت ہے، تو وہاں پر میں ہفتے والے دن گیا تھا تو منگل کو واپس آیا ہوں،
تو وہاں پر تو اتنی شدت تھی، تو ہم نے سب سے پہلے تو ریسکیو کا ہی کام کیا ہے جتنا کر سکے ہیں، اور پھر اب بھی جاری ہے الحمدللہ۔ اب اس ہفتے والے دن پھر دوبارہ ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر کھانا کھلایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے وہاں پر جو ہے نا لوگوں کو جو مزید دیکھا کہ ضرورت کی زندگی جو چاہیے تھی، کسی کو کرائے کے لیے پیسے چاہیے تھے، وہ اپنا گھر کا سامان شفٹ کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ بھی آفت ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور وہاں پر وہ اپنا سامان شفٹ کرنے کے لیے ٹرالیاں لیتے ہیں یا کشتیوں پر بیٹھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی مثال کے طور پر ٹرالی والے کا کرایہ ہے 10,000 تو 20,000 40,000 مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب وہ کئی گنا زیادہ مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کئی گنا زیادہ کرائے ان کو لگ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر ہم نے نقد امداد کی ہے کہ آپ کرایہ لگا کر ٹرالیوں ریڑھیوں پر اپنے رکشوں پر اپنا سامان کسی اور جگہ منتقل کر لیں۔ تو ابھی تک ہم نے یہ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ نقد رقوم تقسیم کریں گے، آئندہ انشاءاللہ پھر وہاں پر کھانے بھی کھلائیں گے۔ کوئی خاص واقعہ جو سننے والوں کے دلوں کو دہلا دے؟ عبد المنان بھائی، میں نا ادھر جلال پور سے قریب لودھرا ہے بستی، تو وہاں پر میرے رشتہ دار ہیں، سسرال بھی میرا ادھر ہے۔ تو میں رات کو ادھر آ گیا تو مجھے کال آئی، جی آپ کدھر ہیں؟ میں نے بتایا کہ میری اس وقت لوکیشن یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم بڑے پریشان ہیں، تو ہماری بات سن لیں۔ تو میں نے کہا جی سنائیں بات، ہم تو حاضر ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے اچانک پانی آیا ہے، تو ہر طرف پانی کھڑا ہے اس وقت، میری والدہ بوڑھی ہیں، ان سے چلا نہیں جاتا، ان کے جو گھٹنے ہیں نا وہ گینٹھیا کی وجہ سے بالکل جڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ تو ہم مرد حضرات بھاگ کے چھت پہ چڑھ گئے ہیں، ہماری والدہ نیچے، ہم نہ ان کو اٹھا کے اوپر لا سکتے ہیں، نہ ہم نیچے جا سکتے ہیں کہ ہم بھی وہاں پر ہوں گے۔ تو اس حالت اور کیفیت میں یعنی ماں کو ہم وہاں پر نیچے چھوڑ کر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ کے لیے آپ کشتی کا بندوبست کریں اور لے کے آئیں، اور ہماری والدہ کو وہاں سے نکالیں اور ہمیں یہاں سے نکالیں، نہیں تو پھر ہماری لاشیں نکالنی پڑیں گی۔ عبدالمنان بھائی سچی بات ہے کہ یہ بات سن کے نا میں لرز گیا کہ کیسے ماں بوڑھی جس سے بیچاری چڑھ بھی نہیں سکتی اوپر، اور وہاں پر اس طرح کی سیڑھیاں نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ہاں یہاں ہوتی ہیں، وہاں پر تو لکڑی کی سیڑھیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ اوپر چڑھنے کے لیے لگا لیتے ہیں پھر اتار لیتے ہیں، وہ جو ٹوئیں ٹبوں پہ لوگ رہتے ہیں سب جانتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو اب وہ ان کو نہ تو کندھوں پہ اٹھا کے اوپر چڑھا سکتے ہیں، نہ ہاتھ میں پکڑ کے اوپر چڑھا سکتے ہیں۔ تو اب ماں نیچے ہے، بچے اوپر ہیں، اب وہ کس درد میں ہے، اب وہ بے بس ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو پھر میں نے وہاں پر ہمارے قاری عبدالقدوس صاحب تھے، میں نے فوری ان سے رابطہ کیا جو اس علاقے میں کام کر رہے تھے، کشتی چلا رہے تھے۔ تو پھر ہم نے ان سے کہا اور الحمدللہ پھر ہم نے اس فیملی کو ریسکیو کیا اور الحمدللہ بچا کے لے کے باہر آئے، تو انہوں نے بڑی دعائیں دی۔ تو یہ ایسا واقعہ تھا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ ماں اور بچوں کی بے بسی، یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ آپ کے مشاہدے میں عوام کی اس وقت سب سے ضرورت زیادہ کیا ہے؟ عبدالمنان بھائی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تو ریسکیو کی ہے جلال پور پیواڑہ کے اندر۔ کشتیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں، لیکن یہ جتنی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنی کم ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہاں پر جتنے لوگ پھنسے ہوئے نا 500 کشتیوں کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں اصول یہ ہوتا ہے کشتی کا کہ آپ دن کو چلائیں، دن کی روشنی کے اندر آپ ریسکیو کا کام کریں، جب شام کے اندھیرے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بند کر دیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے بند کر دی جاتی ہیں کہ شام کے اندھیرے کے اندر پانی کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو حادثہ ہوا ہے آپ بھی جانتے ہیں، 2 بار، یہ دوسری بار بھی ہو چکا ہے کہ 1122 کی کشتی رات کے وقت وہ ریسکیو کر رہی تھی، رات کے وقت شام ہو گئی تھی، اس کے بعد وہ آخری پھیرا لگا رہے تھے، تو اسی اثناء میں وہ جب آ رہے تھے تو کسی درخت کے ساتھ ٹکرائی ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیچے جو پانی کے اندر چھت تھی نا کسی گھر کی، ٹھیک ہے، یہ کوئی دیوار تھی، پانی اتنا اوپر تھا کہ وہ نیچے چھت دیوار نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس سے ٹکرائی ہے تو وہ کشتی الٹ گئی ہے، جس کے اندر مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور ایک 20 دن کی بچی تھی، 20 دن کی بچی، اور وہ ڈوب رہی تھی اس وقت جو کیفیت تھی۔ تو پھر ہمارے بھائی بھی پہنچے، باقی لوگ بھی جن کو پتہ چلے، لوگوں نے چھلانگیں لگائیں، وہاں پر چھلانگیں لگائی پانی کے اندر، اپنی جان دینے کے تک اترائے، اور پھر وہ وہاں سے ان کو نکالا، حتیٰ کہ وہ 20 دن کی بچی کو بھی الحمدللہ ریسکیو کیا۔ تو یعنی اس وقت سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ جو ضرورت ہے وہ ریسکیو کی ہے، کہ لوگوں کی جانیں بچائی جائیں، لوگوں کو نکالا جائے۔ وہ میں نے کہا نا، لوگ مجھے کہتے تھے ہمیں نکال لیں، کھانے کے لیے بھلے کچھ نہ دیں، ہمیں یہاں سے نکال کے لے جائیں بس۔ تو یہ دوسرے نمبر پر یہ جو لوگ نکال کے لائے جا رہے ہیں نا، اب چونکہ پروگرام چل رہا ہے وغیرہ، میں آپ کو تصویر دکھاتا، وہ اب میں بعد میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ چلا دیجئے گا ساتھ،
کہ ادھر بھی پانی کھڑا ہے، ادھر بھی پانی ہے، درمیان میں بند ہے، اس بند کے اوپر چارپائیاں رکھی ہیں ہم نے اور اس کے اوپر لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، کسی وقت بھی پانی ادھر سے آئے اور بند بہہ جائے۔ بارش، اچھا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جہاں پر سیلاب ہے وہاں پر بارش بہت زیادہ ہے، بڑی تیز بارش، شدت کی بارش، میں اتنی بارش میں تھا، میں نے اپنی زندگی میں اتنی تیز بارش نہیں دیکھی، تو اتنی شدید بارش، اب وہ جو ننگے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنی بارش میں ان کے لیے سب سے پہلی چیز تو خیمہ ہے، یہ خیمہ لگ جائے اوپر، اور پھر مچھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ڈینگی کا خطرہ ہو جاتا ہے، ادویات کی ضرورت ہے، اور سب سے بنیادی ضرورت انسان کی جو ہر وقت ضرورت ہے، دن میں 3 وقت کھانا کھانا پڑتا ہے، یہ کھانا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں، یعنی ریسکیو کے کام تو پھر متعلقہ جو لوگ ہیں وہی کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم خیمے بھیجیں، ہم وہاں پر ان کے لیے کھانا بھیجیں، ہم ان کے لیے وہاں پر ادویات بھیجیں، ملیریا وغیرہ کی جو ادویات ہیں وہ بھیجیں، اسی طرح ڈینگی سے بچاؤ کے لیے جو ادویات ہیں، پیناڈول وغیرہ ہیں، یہ بھیجیں، تاکہ وہ جو ہے نا وہاں پر لوگوں کو بیماریوں سے بھی بچایا جا سکے۔ مچھردانیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مچھردانیوں کی، پچھلے جب 2022 کے اندر سیلاب میں گئے تھے وہاں پر بھی یہ کیفیت تھی، اب یہاں پر بھی یہ کیفیت بن رہی ہے کہ مچھردانیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو یہ بھیجیں یہ چیزیں تاکہ جو ہے نا ہم وہاں پر ان کی مدد کریں۔ امداد کی تقسیم میں کوئی مشکلات بھی آتی ہوں گی وہاں پہ، سب بڑا کوئی چیلنج کوئی ایسا؟ عبدالمنان بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہیں مشکلات جو وہاں پر کام کرنے کے دوران پیش آتی ہیں، یہ تو یقیناً بہت زیادہ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ریسکیو کا کام جان پر کھیلنے کا کام ہے، یعنی آپ اپنی، یہ ہمارا بچہ ایک، یہ کل ایمبولینس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے موٹر وے پہ جاتے ہوئے، اس کے اندر شہید ہو گیا، لاہور کا تھا، ٹھیک ہے، ایمبولینس نہیں جاتے ہوئے، تو جان پہ کھیل گیا نا، جان دے دی اس نے۔ ایسے ہی ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، یہ جب ادھر یہ شادرہ کے اندر پانی آیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ایک بچہ ہمارا جو ہے وہ ریسکیو کر رہا تھا تو اس کو سانپ نے ڈس لیا، ٹھیک ہے، سانپ بڑے بڑے آ رہے ہیں اس کے اندر، پانی کے اندر، یہ مشکلات ہیں۔ پھر اسی طرح کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر جس طرح کشتی الٹ گئی تو چھلانگیں لگانی پڑ جاتی ہیں، اب پانی کے اندر اپنا آپ بچانا، 14 فٹ پانی ہے ایک جگہ پر، میں نے دیکھا وہ ڈنڈا لے کے نا، وہ اس کی میں نے ویڈیو بنائی، پورا 14 فٹ پانی کھڑا تھا، تو اب آپ اندازہ کرائیں کہ اتنے پانی کے اندر وہاں پر اپنے آپ کو پانی کے اندر گرا لینا، تو یہ مشکلات ہیں۔ باقی رہ گئی بات اگر ہم کہیں کہ جی مقامی کچھ لوگ مشکلات کھڑی کریں، یہ تو ایک ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی سطحی سی بات ہے، کہیں پر نہ ہونے کے برابر ہو سکتی، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ بہت چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں، ان مشکلات کے بدلے میں کہ جو ذاتی مشکلات پیش آتی ہیں ریسکیو کے دوران، کھانا تقسیم کرنے کے دوران، وہاں پر کھانا بنانے کے دوران جو مشکلات پیش آتی ہیں، وہ ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام کا رد عمل کیسا ہوتا ہے جب کچھ دینی لوگ ان کو جا کے ان کی مدد کرتے ہیں؟ دیکھیں عبدالمنان بھائی، میں اس جگہ پر بہت بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، بہت بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ جو ایک مولوی کے خلاف باقاعدہ ہمارے ملک کے اندر، معاشرے کے اندر ایک نفرت پھیلائی جاتی ہے اور اس کو بدنام کیا جاتا ہے، یہ ایسا موقع ہے کہ جس موقع پر آپ جدھر بھی دیکھیں گے داڑھیوں والے علماء، مدارس والے لوگ، یہ لوگ وہ آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، اور بلا شبہ بلا تفریق ساری تنظیمیں جتنی مذہبی تنظیمیں ہیں ساری کام کر رہی ہیں اور اچھے سے اچھا کام کر رہی ہیں۔ تو اب وہاں پر جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان کا علماء کے ساتھ، دین کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، رجحان بڑھتا ہے، اور پھر ہمارا تو طریقہ کار یہ ہے نا کہ ہم جہاں پر بیٹھتے ہیں، بستی لگاتے ہیں، ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ساتھ ان کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، ساتھ ہم ان کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، تو اس سے ایک اچھا تاثر بنتا ہے کہ الحمدللہ وہ لوگ نیکی کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں، علماء سے محبت بڑھتی ہے، لوگوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے جوش علماء کے لیے، ایک یعنی علماء کے لیے محبت جاگتی ہے، وہ ماتھے چومتے ہیں، وہ جوڑیاں اٹھا اٹھا کے مائیں دعائیں دیتی ہیں کہ یہ مولوی ہمیں بچانے کے لیے آ گئے ہیں، اور یہ فخر کی بات ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ قربانی پر اتنے اتنے بڑے جانور ذبح کر دیتے ہیں، حج پر اتنے لاکھوں روپیہ ضائع کر دیتے ہیں، کسی بچی کی شادی کر دیں اور کہیں کولر لگوا دیں ٹھنڈے پانی کا، اللہ کی قسم وہ سارے مر گئے، اللہ نے ان کے سینوں پر مونگ ڈال دی ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، اور یہ دین کے طالب علم اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ پر پانیوں کے اندر اترے ہوئے۔ قرآن و سنت ہمیں ان آفات کے وقت کیا سبق دیتے ہیں؟
عبد المنان بھائی، قرآن و سنت کا تو سیدھا سا سبق ہے، وہ رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار کثرت کے ساتھ کرنا اور اپنی اصلاح۔ ہمارے اندر بہت سارے جرائم آ چکے ہیں، ہمارے اندر بہت ساری خامیاں آ چکی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضری ہے نا، وہی ہم سے پوری نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے ہم جگہوں پہ گئے ہیں، لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو اب سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام یہی ہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ یہ جبین نیاز جب اللہ کے سامنے جھکتی ہے نا، تو جو سکون ملتا ہے نا، میں تو اللہ کی قسم یہ کہتا ہوں، آپ سجدے کی بات کرتے ہیں نا، آپ بہت بڑی ٹینشن میں، میں وہاں پر بھی ان کو بھی کہتا تھا، آپ کو کتنی ٹینشن ہے، میرے ساتھ آئیں، میں وضو کرواتا ہوں آپ کو، آپ صرف وضو کریں، دیکھنا کتنی آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، آپ ریلیف، سکون، طبیعت فریش ہو جاتی ہے صرف وضو سے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور پھر جب ہم نیکیوں کا عہد کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کر لینے والا تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ لمبی حدیث ہے کہ توبہ کرنے والے سے اللہ ایسے راضی ہوتا ہے، ایسے راضی ہوتا ہے کہ وہ جس طرح وہ ایک آدمی کی سواری گم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی، اور وہ جذبات، فرط جذبات میں آ کے جب سواری ملتی ہے نا، تو کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کہتا ہے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ یہ الفاظ ہی بھول گیا میں نے کیا کہنے ہیں، جتنی خوشی اس کو دوبارہ زندگی ملنے کی اور سواری ملنے کی ہوئی ہے نا، اس سے زیادہ مجھے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے۔ یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ صرف گناہوں کی سزا ہی ہوتی ہے یا کوئی رحمت کا دروازہ بھی کھلتا ہے؟ عبد المنان بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آزمائشیں تو حقیقت میں رحمت کا دروازہ ہی ہوتی ہیں۔ آزمائش کہتے ہیں ہم اس کے لیے تاکہ رحمت کا دروازہ کھلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تنگی آئے گی تو آسانی کا پتہ چلے گا نا۔ ہم ساری زندگی آرام سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، پتہ ہی نہیں آسانی کس کو کہتے ہیں۔ جب ایک بار بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ تو اصل میں ہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن کسی وقت یہ عذاب بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے، اب اللہ سے توبہ بھی کرتے رہنا ہے اور آزمائش سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع بھی بڑھانا ہے۔ وہ جو آیت ہے نا، میں وہاں پر پھر دوبارہ کوٹ کروں گا، ثم لا یتوبون، دو باتیں کہی ہیں، پھر نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں، ولا ہم یذکرون، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی توبہ بھی کرنا ضروری ہے اور اپنے آپ کو بدلنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آج کے پروگرام سے القمر ٹی وی کے ناظرین جو ہے، یہ آپ کے ذریعے کیا پیغام لے کر اٹھے ہیں؟ میں تو سب سے بڑا پیغام یہی دوں گا کہ دعا کریں، انتہائی دعا کریں، تہجد کے وقت میں دعا کریں، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور دوسرا پیغام میرا یہ ہے کہ ہر شخص جہاں پر بھی ہے، جیسے بھی، اس کو جس پہ بھی اعتماد ہے، وہ اس تک اپنا جو بھی وہ دے سکتا ہے نا مدد پہنچائے۔ کوئی پیسوں کی شکل میں دے سکتا ہے، پہنچائے، کوئی چارپائیاں دے سکتا ہے، کوئی خیمے دے سکتا ہے، کوئی بستر دے سکتا ہے، کوئی برتن دے سکتا ہے، کوئی کھانا پکا کے خود وہاں پر جا سکتا ہے، جیسے بھی ہو سکتا ہے نا۔ قوم کا ہر فرد اس کے اندر جڑ جانا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی آفت ہے کہ یہ ایک تنظیم کے بس کی بات نہیں ہے، اور اللہ کی قسم حکومت کے بس کی بھی بات ہے۔ ہم کہیں نا کہ حکومت کر لے، بڑے وسائل ہیں، ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ پوری قوم کو اس کے اندر ہاتھ بٹانا ہے۔ دیکھیں، مجھے ہر روز بھوک لگتی ہے، آپ کو ہر روز بھوک لگتی ہے، 3 وقت 2 وقت ہم نے کھانا ہی کھانا ہوتا ہے، ہر گھر میں کھانا ہوتا ہے۔ ہم ایک بار سیلاب کے اندر فنڈ دے کر ہم سمجھتے کہ ہمارا حق ادا ہو گیا ہے، حق نہیں ادا ہوا۔ ہم یہ اپنے اوپر لاگو کریں کہ روزانہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھر ایک مہمان آ گیا ہے، ہم نے جیسے خود اپنا کھانا پکانا ہے، ایک مہمان کا کھانا بھی پکانا ہے، ایک مہمان کا کھانا سمجھ کے روزانہ سیلاب فنڈ کے اندر جمع کروائیں۔ جس پہ اعتماد ہے مجھے بھیجیں، آپ کو بھیجیں، جس تنظیم پر اعتماد ہے اس کو بھیجیں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ یہ 2 کام میں کہوں گا اس پروگرام کو سننے والے سن کر ان کو 2 چیزوں کی رغبت ملے، ایک تو دعا ہمارے لیے، اپنے لیے، اور دوسرا ان سیلاب زدگان کے، ان ڈوبتے ہوئوں کی جانوں کو بچانے کے لیے، ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے جو کر سکتے نہ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو القمر ٹی وی کے توسط سے ہمارے ناظرین کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ پیچھے نہ رہیں، آپ ہر صورت آگے بڑھیں، اپنا تعاون اور ان سیلاب زدگان کی مدد
اور ان سیلاب زدگان کے ہاتھ پکڑیں، یہ ہم آپ کو اس چینل کے توسط سے، القمر ٹی وی کی توسط سے اپنے ناظرین کو بارہا مرتبہ اپیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت لوگ ڈوب رہے ہیں، اس وقت لوگ مر رہے ہیں، ان کو بچا لیں۔ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، میری اور آپ کی وجہ سے اگر ایک زندگی بچ گئی تو اللہ فرماتے ہیں ایسی ہے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ تو ناظرین، آج آپ نے اس پروگرام میں دیکھا ہے، سنا ہے سارا پروگرام، کہ جو اس وقت مفتی صاحب نے جو تفصیل سے باتیں بیان کیا ہے کہ جو صورتحال سیلاب سے جو نقصانات ہوئے ہیں اور جو امدادی سرگرمیاں جو مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس حوالے سے اب جو چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ ضرور آپ بھی آگے بڑھیں، اپنے حصے کا جس طریقے سے بھی آپ جو ہے اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں ضرور اس میں شامل کریں۔ اللہ ہر ایک کا جو ہے نا، ہر ایک کو آفت، مصیبت، پریشانی سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس مصیبت میں گرے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی اس سے نجات عطا فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔